دیکھیں بالکل یہ جنگ سٹارٹ ہو سکتا ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہم صلح کی طرف نہیں جا رہے. ایک ٹورپیڈو تو ہٹ کیا ہے وہ کشتی جو گزرنا چاہ رہے تھے آبرائے ہرمز سے ایران کی اجازت کے بغیر. فجیرہ میں ہوا وہ بھی ایران کا ہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی سبق سکھانا تھا. ایران کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور اسرائیل کے ساتھ دیں گے تو آپ کو یہ چیزیں بھگتنی پڑے گی. متحدہ عرب امارات ہے، اس کی مشرقی ساحل یعنی فجیرہ پورٹ، ایران نے اس کو بھی اپنے حدود ڈکلیئر کرتے ہوئے کہا ہے تاکہ لوگوں کو سبق ملے کہ اگر آپ اپنے سرزمین ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں کہ ہم بھی اپنا جو ناکہ بندی ہے، ہم بھی جو اپنا ریڈ لائن ہے آپ کی حدود تک لے آئے. بہت بڑی غلطی کی ہے یو اے ای نے، اور اس غلطی کو ایران میرا خیال ہے کہ اس کو بہت اچھا سبق سکھا کے ہی چھوڑ دے گا. اس کا مطلب یہ کہ اب یو اے ای کی جو تیل ہے اس کا ایکسپورٹ کے اوپر 100% بین لگ جائے گی ایران کی طرف سے. السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں. فریال عباسی آپ کے ساتھ موجود ہوں. صحافی، سینئر صحافی، تجزیہ کار حسین باقری صاحب تہران سے ہمیں جوائن کیا انہوں نے. سر ایک مرتبہ پھر سے آپ کو سلام. پاکستانی قوم کی جانب سے بھی ہم سب کی طرف سے. سچویشن ایک دم سے مشرق وسطیٰ میں دوبارہ کشیدگی ہم نے کل سے دیکھا بڑھتی ہوئی، اور کچھ فالس فلیگ کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں. فجیرہ پر حملہ آئی آر جی سی نے کیا، وداؤٹ کنسلٹیشن کیا. یہ ماجرا کیا ہے، تھوڑا کلیئر کریں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام آپ کو، آپ کے ٹیم ممبرز اور پاکستانی عوام کو تہران سے. دیکھیں تقریباً 60 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہم جنگ کا صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. یہ جو سیز فائر کی بات ہوتی ہے، اس جنگ کی شکل چینج ہو گئی. تہران کے اوپر بمباری نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ جو انہوں نے ناکہ بندی کی ہے دیٹ از ایگزیکٹلی دا ایکٹ آف وار، دا کنٹینیوشن آف ایکٹ آف وار. تو اسی سلسلے میں ہم اس تناؤ کو ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے. بار بار ہم نے یہ ڈفرینٹ شاید انٹرویوز میں عرض بھی کیا تھا میں نے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں اس کشیدگی کے حوالے سے. ابھی تک یہ جو کشیدگی ہے یہ صرف اور صرف باتوں تک ہے، اور ایران نے باتوں کی کاروائی میں ایک ٹورپیڈو تو ہٹ کیا ہے وہ کشتی جو گزرنا چاہ رہے تھے آبرائے ہرمز سے ایران کی اجازت کے بغیر. اور میرا خیال ہے جو فجیرہ میں ہوا وہ بھی ایران کا ہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی سبق سکھانا تھا کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ اب کھل کے اسرائیل کے سامنے کھڑے ہونے کے بجائے ایران کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور اسرائیل کے ساتھ دیں گے تو آپ کو یہ چیزیں بھگتنی پڑے گی. اور مجھے لگتا ہے انفارچونیٹلی دی اونلی کنٹری ان دا ریجن جو ابھی پلے کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کی پلے بک کے ساتھ وہ صرف یو اے ای ہے. ہم سعودی عرب کے موقف دیکھ رہے ہیں، بہت ہی ہوشیارانہ اور بہت ہی سنجیدہ رویہ ہے ان کا، دوسرے ملکوں کا بھی. لیکن یو اے ای بیچ میں اوپیک سے بھی، اوپیک پلس سے بھی اور دوسرے آرگنائزیشنز بھی سے بھی نکل کے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو گیم اور یہ جو شرط بندی میں آگے بڑھا ہوں اس میں آل ان کر رہا ہے. مطلب اتنا اس کو یقین ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اس جنگ میں فتح یاب ہوں گے اور اسلامی جمہوریہ ایران شاید چینج ہوگا. اس لیے میں اپنے سارا کارڈز ہی ایک ساتھ کھیل رہا ہوں اور ایون اپنے سرزمین ایران کے خلاف بھی استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن یہ بھول گئے کہ جغرافی کو آپ چینج نہیں کر پائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ 10-15 دن میں، کیونکہ بیسکلی یہ یاد رکھیں یہ جو بات بار بار ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم یہ کریں گے، ناکہ بندی آگے بڑھائیں گے، کشتیوں کو گزرنے دیں گے، یہ صرف اور صرف ایک ریالٹی ہے جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے. ایک یہ جو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ بس اب کام ختم ہے، ہم اٹیک کریں گے، پرسوں سے کہہ رہا ہے کہ ہم اٹیک کر کے ایران کو ختم کریں گے. ابھی تک ایک بھی انہوں نے ایرانی آئی آر جی سی کے اوپر، کسی نیول بیس کے اوپر، کسی بورڈ کے اوپر انہوں نے فائر نہیں کیے. یہ جو 2 بورڈز کہتے ہیں کہ ہم نے تباہ کیے، آج میں نے چیک کیا ہے کہ وہ ماہی گیروں کا ہے، وہ فشر مین کے ہے، وہ آئی آر جی سی کے نہیں تھے، جس میں 4 لوگ شہید بھی ہو گئے ہیں. اس میں کوئی ریلیشن آئی آر جی سی کے ساتھ نہیں ہے. وہ بوٹس ہیں جو مچھلی پکڑنے کے لیے اپنا ہرمز میں آ گئے تھے، وہ بیچارے اس کے ضد میں آ گئے. آئی آر جی سی کے اوپر ابھی تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ ایران کے اوپر کوئی اٹیک ہوا ہو. لیکن ایران نے ایک شپ کو ہٹ بھی کیا ہے. مجھے لگتا ہے فجیرے کے اوپر بھی جو کاروائی ہوئی ہے وہ بھی ایران کی کاروائی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 باتیں آپ سے اور آپ کے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، ابھی 2000 جہاز اور 20,000 کے قریب ملاح جو ہیں
کرو جو ہے وہ آبنائے ہرمز اور خلیج فارس میں پھنسے ہوئے ہیں. جی تعداد دیکھیں 2000. ٹھیک ہے, ابھی تک پرسوں رات سے ایک بھی کشتی ایران کی اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں گزری. جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے 2 ہمارا فلیگ شپ گزر گئے ہیں امریکن فلیگ کے ساتھ, وہ بالکل جھوٹ ہے. میں نے آج بھی چیک کیا, سپاہ پاسداران کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے راستہ اختیار کرتے ہوئے کسی نے بھی کراس نہیں کیا ہم سے پوچھے بغیر. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے, جب سے یہ ناکہ بندی کے بعد یہ جو فریڈم پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے ٹرمپ نے, اس کے بعد ایران کی جو IRGC ہے اس کی کاروائی, میں کوئی باعث ہوئے بغیر کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو حالات سمجھاؤں. سپاہ پاسداران نے اعلان کیا ہے کہ یہ جو ممنوعہ بحری علاقے تھے اب صرف آبنائے ہرمز نہیں ہے, اس کو ہم تھوڑا آگے بڑھا کے بحیرہ عمان کی طرف بھی لے کے گئے ہیں. مطلب قشم آئی لینڈ سے لے کے, ایران کے قشم آئی لینڈ سے لے کے بحیرہ عمان. اب بحیرہ عمان امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں جو متحدہ عرب امارات ہے اس کی مشرقی ساحل یعنی فجیرہ پورٹ, بندرگاہ ہے فجیرہ, وہ بھی اس سرکل کے اندر آتا ہے. ایران نے اس کو بھی اپنے حدود ڈکلیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر آپ فجیرہ بندرگاہ میں بھی اپنے کشتی لے کے جائیں گے, ہمارا جو ناکہ بندی ہے, ہمارا جو ریسٹرکشنز ہے, ہمارا جو ریڈ لائن ہے, اب ہم اس کو تھوڑا آگے کھینچ کے فجیرہ بندرگاہ تک بھی لے جائیں گے, تاکہ لوگوں کو سبق ملے کہ اگر آپ اپنے سرزمین ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں کہ ہم بھی اپنا جو ناکہ بندی ہے, ہم بھی جو اپنا ریڈ لائن ہے آپ کی حدود تک لے آئے. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے, بندرگاہ ہے جو فجیرہ ہے, یہ UAE کا واحد راستہ تھا کہ آبنائے ہرمز کو کراس کیے بغیر وہاں سے اپنا ایکسپورٹ کرے. تو جب یہاں تک پھیل گئی ہے, اس کا مطلب یہ کہ اب UAE کی جو تیل ہے اس کا ایکسپورٹ کے اوپر 100% بین لگ جائے گی ایران کی طرف سے. سر اگر واقعاً یہ ایران نے ہی فجیرہ پر جو اٹیک کیا ہے, کہ آپ نے بڑا الیبوریٹ تو کر دیا اس سچویشن کو, تو پھر اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو اس وقت اگر آپ ویسٹرن میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو تمام تر اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کو کہ اپنے الائز کو نہیں بچا سکتے. تو اور UAE اوبیسلی ٹرمپ کا الائی ہے بہت بڑا, اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی ڈیفینس سسٹم بھی اسرائیل کا موجود ہے UAE میں. تو آپ کو لگتا ہے اس حوالے سے جو 24-48 گھنٹے ہم بتائے جا رہے ہیں, خدا نخواستہ کوئی حملہ ہو سکتا ہے ایران پر, ٹرمپ کو جس طرح سے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ بچاؤ اپنے الائز کو؟ میں صرف اور صرف اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, بالکل غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرا کام ہے کہ میں اپنا تجزیہ دے دوں آپ کو. میں چیزوں کو پڑھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ کوئی سیریس کاروائی کرنا نہیں چاہتا. اوکے. کوشش یہ کر رہا ہے چائنا جانے سے پہلے کسی نہ کسی معاہدے تک پہنچ جائے. دوسری بات, اگر معاہدے تک پہنچتا بھی نہیں ہے تو کوشش یہ کر رہا ہے ریجن سے نکل جائے. یہ ٹرمپ کی کوشش ہے. ٹھیک ہے, وہ باتیں بہت کرتا ہے, لیکن پریکٹیکل لیول پہ پرسوں سے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی میجر آپریشن کرے, ابھی تک نظر نہیں آئی. تیسری بات, اراغچی صاحب آج جا رہے ہیں چائنا. اگر اتنا ہی سیریس تھریٹ ہو ایران کے اوپر کہ 24 آور جو UAE کل سے کہہ رہا ہے, 24 آورز ان کا ویسا بھی ختم ہو گیا, کل سے کہہ رہا ہے کہ بس 24 آورز کے اندر یہ اٹیک کریں گے. اٹیک کرنا تھا تو یہ اراغچی صاحب کو جو چائنا کی طرف سفر ہے, میرا خیال یہ کچھ ڈفرنٹ الارم ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب چائنیز کو انوالو کرتے ہوئے یہ معاہدے کی طرف بڑھنے کی کوشش ہے, تاکہ ٹرمپ چائنا جانے سے پہلے اس صورتحال میں چائنا کو انوالو کر کے اس بات کو ختم کیا جائے. مجھے جو چیزیں نظر آ رہی ہے وہ یہ, ٹرمپ نکلنے کی کوشش کرے گا, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں یہ نہیں کہ ٹرمپ کوئی بڑا میجر آپریشن نہیں کر سکتا. ضرور کر سکتا ہے, اس کے پاس استطاعت بھی ہے, اس کے پاس پلاننگ بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. لیکن یہ یاد رکھے, آج صبح تقریباً 2 گھنٹے پہلے قالیباف صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے, آپ وہ دیکھ لیں, کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کا برقرار رہنا امریکہ کے لیے ناقابل برداشت ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ابھی آغاز بھی نہیں کیا. قالیباف صاحب کہہ رہے یہی صورتحال برقرار رہیں پھر بھی امریکہ کے لیے بہت مشکل ہے, کیونکہ ہم کسی کشتی کو گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے, اور ہم نے ابھی تک آغاز بھی نہیں کیا. آغاز کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے بحری بیڑے اگر آتے ہیں ہمارے سامنے تو ہم میزائل سے داغ دیں گے اور آپ کے میرینز مارے جائیں گے, تو اس کے بعد تو بہت بڑی اور خطرناک شکست ہوگی ٹرمپ کو.
وہ استطاعت رکھتا ہے کہ تہران کو برباد کریں، وہ بمباری کریں، لیکن جنگ نہیں جیت سکتا کسی طرح. اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ کوشش یہ ہے ٹرمپ کی، باتوں میں آپ نہ آئے اس کے، کوشش اندر یہ ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ریجن سے نکل جائے اور اسٹریٹ آف ہارمز سے جان چھڑائیں، جو مجھے لگتا ہے کہ ایران اب اس کو جان چھڑانے کی اجازت بھی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ یہ معاہدہ کیے بغیر، ایران کو کوئی ریلیف دیے بغیر کیسا نکل سکتا ہے یہاں سے. نیتن یاہو کا ٹرائل تھا وہ بھی ملتوی ہو چکا ہے، اور اسرائیل کے اندر کہا جا رہا ہے جو شیلٹرز تھے ان کو بھی کھول دیا گیا ہے، اور ایک گرین سگنل کا ٹرمپ کی جانب سے ویٹ کر رہا ہے اسرائیل. بالکل، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹرمپ کی طرف سے گرین سگنل کا ویٹ کر رہے ہیں. دس از دا کنٹینیوشن آف دا سیم پالیسی. یہ باتیں کرتے ہیں، نہیں تو سب کو پتا ہے کہ اسرائیل کو ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے اب ٹرمپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہ کرنا چاہیں ابھی کر سکتا ہے. یہ صرف اور صرف دباؤ ٹرمپ کے اوپر ڈال رہے ہیں تاکہ ٹرمپ اس موجودہ صورتحال کے لیے اپنا ڈیسیجن لے لے. اسرائیل کو بخوبی پتا ہے کہ اگر ایک اٹیک کرتا ہے ایران کے اوپر تو یہ جو رینیویشن ہوگی، اسٹاک پائلز ویسے بھی بھرے ہوئے ہیں، اب 500-600 میزائلز ان کی طرف جائیں گے، ویسے بھی ان کے عوام تھکے ہوئے ہیں، 6 مہینے کے بعد الیکشنز بھی ہونے ہیں، کافی کوشش کرنے کے بعد لوگوں کو منانے کی کوشش شاید کامیابی کی طرف بھی جا رہا ہے. اگر دوبارہ یہ اپنا جو بنکرز ہے اس کے دروازے کھولتے ہیں تو ایک ہلچل دوبارہ اسرائیل کے اندر پیدا ہوگی. دیکھیں بالکل یہ جنگ سٹارٹ ہو سکتا ہے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہم صلح کی طرف نہیں جا رہے، لیکن پچھلے تقریباً 48 آورز سے میں ٹرمپ کے حالات اور ان کے بیانات ساتھ ساتھ میں ان کی تیاری چیک کر رہا ہوں. مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ اٹیک کرنے کی پوزیشن میں آ رہے، وہ باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں. اور سر یہ جو ڈپلائمنٹ ہوئی ہے یو اے کے اندر A-10s کی اور F-18s کی یو ایس اے کی جانب سے، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایران کی جانب سے اگر مزید فیوچر میں حملے کیے جاتے ہیں اس سے بچاؤ کے لیے محض، یا بس پوسٹرنگ ہے، کیا ہے؟ ایکٹ آف گارنٹی ہوگا کہ ہم آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے کچھ پیسے یو اے کو اپروو کیا سینیٹ نے کہ ان کو ہم مالی امداد بھی دیں گے. دیکھیں یو اے کس حالت پہ پہنچ گئے، اس کو مالی امداد کی ضرورت ہے. ابھی ان کو ہم ابھی ملٹری ایڈ بھی دیں گے، $8.5 بلین کی ہم ان کو تسلیحات بھی دیں گے، بحرین، کویت اور یو اے کو. ساتھ ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آئرن ڈوم بھی لے کے آئیں گے، ایرو 3 بھی لے آئیں گے آپ کی سرزمین پہ آپ کو بچانے کے لیے. لیکن ان کو شاید یہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے. یہ جو آئرن ڈوم ہے، یہ ایرو 3 ہے، 1000 کلومیٹر آگے اگر اسرائیل کو نہیں بچا پایا تو آپ کو بالکل قریبی ہمسایہ ہوتے ہوئے کیسے بچا پائے گا؟ اگر یو اے، مجھے لگتا ہے کہ یو اے نے آل ان کیا ہوا ہے، اپنے سارا کارڈز اس گیم میں لے کا ہے، جو بہت بڑی غلطی کی ہے. اور ان کو پتا ہے کہ ایران کا جو ہسٹری ہے یہ تو ایک لمحے میں کھا جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران کی ملٹری کیپیبلٹی یہ یو اے کے ساتھ کمپیئر کرنا ہی فضول بات ہے. اگر وہ سوچتا ہے کہ ٹرمپ مدد کرے گا، اسرائیل مدد کرے گا، تو اس کے لیے یہ بھی سوچے کہ اگر ٹرمپ کل معاہدہ کر کے نکلتا ہے ریجن سے، اس کے بعد ایران کے ساتھ اکیلا کیا کرے گا؟ یہ اس حالت میں جب سعودی عرب کو بھی ناراض کیا ہوا ہے، سومیلینز کو بھی ناراض کی ہوئی ہے، اسلامی ممالک اور اسلامی دنیا کو بھی اس نے اپنے سے ناراض کیا ہوا ہے، تو صرف ایک اسرائیل کے دل جیتنے کے لیے اربوں لوگوں کی آپ نے دل ٹوٹا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر ٹرمپ نکلتا ہے یہاں سے آپ کو سیف اسپیس ملے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی غلطی کی ہے یو اے ای نے، اور اس غلطی کو ایران، میرا خیال ہے کہ اس کو بہت اچھا سبق سکھا کے ہی چھوڑ دے گا. اور ہم آگے جاتے ہوئے دنوں میں یہ دیکھ لیں گے کہ اب یہ جو اسرائیل اور امریکہ ہے اس میں ایک الائے اور بھی شامل ہو گیا. اب ہمیں کہنا پڑے گا اسرائیل، امریکہ، یو اے ای، یہ تین ایک ہو کے لڑیں گے ایران کے ساتھ. اور ایران انشاءاللہ جتنا اس کے پاس استطاعت ہے یہ تینوں کے اوپر اپنے پاور دکھائے گا، اور پاور شو ہم دیکھیں گے. لیکن آئی ڈونٹ نو، مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ جنگ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. سر ٹرمپ کو لے کے آج اب کافی آپٹمسٹک بھی ہیں. یہ سیکرٹری جنرل عرب لیگ کی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اپنے اقدامات کے ذریعے انتہائی نازک جنگ بندی کو خطرے میں ڈال رہا ہے. اور کل ہم نے دیکھا تمام عرب ممالک نے مذمت بھی کی ہے، قطر نے، بحرین نے، سب نے، اور سب کہہ رہے ہیں بڑا غلط کیا ایران نے. اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کو بہت سمپل میں دیکھتا ہوں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگ بندی، نازک جنگ بندی کا مطلب کیا ہے. ایران کے اندر جنگ بندی نہیں ہے. جب آپ ان کے ناکہ بندی کر کے ان کی اشیاء خورد و نوش سے لے کے ہر چیز مہنگا ہوتا جا رہا ہے، تو اس سے دیکھیں سارا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایکٹ آف وار.
اس میں بم برسائیں کہ بغیر آپ اس کے محاصرہ ناکہ بندی کو ایکسٹریم کرتے ہوئے اندرونی جو پریشر ہے اس کو بڑھا رہے ہیں تاکہ لوگ تنگ آ کے سڑکوں پہ نکلیں اور اپنے گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہو جائیں. تو دس از دا کنٹینیوشن آف ایکٹ آف وار. یہ نازک حالات، یہ جنگ بندی، اس کو نا ایران سے باہر بیٹھ کے کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن ایران کے اندر جو عوام ہے، آپ کنسنسس چیک کریں، ایرانی عوام بالکل اس فیور میں ہے کہ ناکہ بندی کو توڑا جائے، چاہے ہم جنگ پہ ہی کیوں نہ اترے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایران کے لیے اس جنگ بندی سے ہزاروں درجہ بہتر ہے کہ یہ جنگ پہ اترے، کیونکہ کم سے کم اس میں یہ ہوتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا ناکہ بندی ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے میزائلز گریں گے، لیکن اندرونی جو پریشر ہے اس ناکہ بندی کی وجہ سے نہ ہم اب کسی کے اوپر وار کر سکتے ہیں. اگر کسی پہ وار کریں تو یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ایکٹ آف آپ نے تو جو جنگ بندی سچویشن ایران کے اندر یہ کہ یہ جو ناکبندی ہے دس از ایکٹ آف وار، یہ کنٹینیوشن ہے اور بہت پریشر آ رہا ہے لوگوں کے اوپر. یہ گورنمنٹ آف ایران لوگوں، اور میں کل رات بھی اجتماعات میں گیا ہوں، سب یہ ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی نہیں ہے، یہ ایکٹ آف وار ہے، آپ ریٹیلیٹ کریں. اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو فریڈم پروجیکٹ ہے ٹرمپ کا، اس کا بہت سخت ریٹیلیشن آیا ایران کی طرف سے. فجیرہ کے اوپر یہ ہٹ کر رہے ہیں، مطلب جو میں نے آپ سے عرض کی کہ فجیرہ تک اب اسٹریٹ آف ہرمز کو یہ آگے لے کے جا رہے ہیں. اس لیے یہ جو آپ بیانات سن رہے ہیں یہ صرف بیانات ہے، ریالٹی از مچ ڈفرنٹ. کوئی نازک حالات نہیں ہے، کوئی جنگ بندی نہیں ہے، یہ کنٹینیوشن آف وار ہے ایران کی نظر سے. باقی سب تمہیں ہوگا کیا؟ دیکھیں ٹرمپ ایسا تو مانے گا نہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز کا پورا کنٹرول جیسے ایران کے پاس ابھی ہے کہ ایسے ہی چلتا رہے، اور ایران بھی آبویسلی ریٹیلیشن سے یا پاور سے تو کوئی چیز مانے گا نہیں. ٹیبل پر بیٹھنے کو بھی ٹرمپ اس طرح سے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اسٹریٹ آف ہارموز کا کنٹرول ہی مانگے گا ایران. تو سچویشن کنکلوڈ کہاں پر جا کے ہوگی؟ کیونکہ اب فال آؤٹ پوری دنیا برداشت کر رہی ہے، اور آبویسلی آپ کہہ رہے ہیں ایران کے اپنے اندر بھی پریشر کریٹ ہو رہا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگلے ایک ہفتے کے اندر؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کوئی چارہ نہیں ہے نیگوشیشنز کے علاوہ، اور کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن نیگوشیشنز اس وقت ہوں گے جب دونوں سائڈ پہ دباؤ اتنا بڑھے گا کہ یہ کنٹینیوشن آف وار ان کے لیے مہلک اور بہت ہی خطرناک ثابت ہو. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ایک ہفتہ اور بھی صبر کریں تو یہ جو آئل پرائسز $150 پر بیرل تک پہنچ جائے گی، اس کے بعد جو نتائج آئیں گے، اس کے بعد جو انٹرنیشنل پریشر بلڈ اپ ہوگا، اس کے بعد جو امریکن عوام کی ناراضگی آپ دیکھیں گے، اس کے بعد جو پریشر دیکھیں گے ٹرمپ کے اوپر، اور ساتھ میں کنٹینیوشن آف وار جو پریشر انٹرنلی بلڈ ہوگا ایران کے اندر، دونوں کو اپنے میکسیملسٹ جو پوزیشنز ہے اس سے منیملسٹ پوزیشن کی طرف لے کے جائے گا. اس لیے ہم دیکھیں گے کہ ٹرمپ کی خواہشات میں بھی لچک ہم دیکھیں گے، ایران کی جو میکسیملسٹ پوزیشن ہے اس میں بھی ہم تھوڑا لچک دیکھ کے یہ ہم نیگوسیشن کی طرف ہی جائیں گے. ہو سکتا ہے اس میں ایک بہت ہی 2-3 دن کا ایک خوفناک جنگ بھی سامنا کرنا پڑے ہمیں، لیکن اس کے بعد کنٹینیوشن آف وار کوئی سولوشن نہیں ہے. اسٹریٹ آف ہرمز کھل نہیں سکتا، 27 فروری کے پہلے کے حالات میں جا نہیں سکتا. اس میں کوئی نہ کوئی لین دین ضروری ہوتا ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں نیگوشیشن ہی کرنے پڑیں گے. سر ایک اور آخری سوال ہے، ایک بہت زیادہ پروپیگنڈا کہہ لیں اس کو، آپ کلیئر کر سکتے ہیں. ایک چیز بہت چل رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آئی آر جی سی اور جو گورنمنٹ ہے وہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے. کل بھی آئی آر جی سی نے وداؤٹ کنسلٹیشن فجیرہ کے اوپر اٹیک کیا، اور غالب آف صاحب جو ہے وہ آئی آر جی سی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، عباس اراقچی صاحب نہیں ریپرزینٹ کرتے. یعنی اس قسم کی بہت ساری تھیریز چل رہی ہیں. اس پہ آپ کلیئرٹی دیں، کیا ایکچوئل میں ہے کیا؟ دیکھیں، ایران کے اندر کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے ایک مشورتی تنظیم ہوتا ہے. یہ مشورتی تنظیم ڈیسیجن لینے سے پہلے سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے پاس جاتے ہیں. سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے اندر فارن منسٹری کے ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں، لیڈرشپ آفس کے ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں، اسمبلی کے ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں، آئی آر جی سی کے ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں، آرمی آف ایران کے ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں. ڈفرنٹ آرگنائزیشن، تقریباً 70 سے 72 آرگنائزیشنز کے ریپرزینٹیٹیوز بیٹھتے ہیں. کوئی بھی اس طرح کا ڈیسیجن فجیرہ کے اوپر ہٹ کرنا ہو، ناکہ بندی کرنی ہو یا کسی، یہ سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی طرف سے ہی لیا جاتا ہے. کوئی اور یہ ڈیسیجن نہیں لے سکتا. یہ جب فائنل ڈیسیجن
सेक्रेटरी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल लेता है तो ये सुप्रीम लीडर ऑफिस को भेजा जाता है। सुप्रीम लीडर ऑफिस, सुप्रीम लीडर साहब उसको पढ़ते हैं, अगर उसमें कोई तरमीम करना चाहें इसको वापस भेजते हैं, अगर नहीं तो उसके ऊपर दस्तखत होती है कि आप ये करें। ईरान के अंदर ये जो बातें आप सुन रहे हैं, ये कोशिश ये है कि इनमें दरार दिखाई दे। कोई नहीं, अब्बास अरागची साहब, कालीबाफ साहब ही है। सुप्रीम लीडर अब्बास अरागची और कालीबाफ ही है। मतलब इनका जो सोच है, इनके साथ आप बैठ के बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो सुप्रीम लीडर कहेगा सब एक ही पेज पे मानेंगे। ये जो चीजें नजर आ रही है इसलिए कि देखें, एफओएम में, फॉरेन मिनिस्ट्री में उनकी जुबान थोड़ी डिफरेंट है, आईआरजीसी की जुबान डिफरेंट है, पुलिस का डिफरेंट है। लेकिन ये कोई कहे कि आईआरजीसी विदाउट कंसल्टेशन इस तरह का एक्शन लिया, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता ईरान के अंदर। ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का डिसीजन होगा, ये पूरा एक पेज पे मुत्तहिद होकर एक डिसीजन लेंगे। अगर जंग है, आपको पता है ईरान के अंदर जंग का स्टार्ट करना, दिफा करना और जंगबंदी करना, ये 100% सुप्रीम लीडर साहब के जिम्मेवारी है कि अगर वो साइन करते हैं तो एक्ट ऑफ वॉर, साइन करते हैं तो डिफेंस, साइन करते हैं तो फिर पीस, ये सारा प्रोसेस है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से इनको पैगामात भेजे जाते हैं, इनको एक बिल्कुल लायह अमल बना के इनको भेजा जाता है और लास्ट साइन होती है। इम्पॉसिबल है कि फुजैरा के ऊपर या किसी अमेरिकन बहरी बेड़े के ऊपर इनकी कंसल्टेशन के बगैर कोई, चाहे आईआरजीसी हो चाहे गवर्नमेंट हो, ये फायर कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं आपको बिल्कुल इत्मीनान के साथ कहता हूं कि ये सब एक ही पेज पे है। अगर दूसरे कुछ और कह रहे हैं तो उनकी कुछ और मकासद होगी।